محرم کی جو پہلی ہلدی کچھ کفن کے لیے امران نہیں لایا ہوں باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں خیر خانے میں. السلام علیکم مومنین مومنات. ایک صلوات پر جو مومنین دوسرے ہال میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، یہاں تشریف لے آئے. کل ایک مجلس عزا برمکان آفاق حسین صاحب کے یہاں منعقد ہو رہی ہے، رات کو 10 بجے ہوگی. آفاق صاحب جو ہیں وہ ہافمین اسٹریٹس میں رہتے ہیں، اگر کسی کو ان کا ڈائریکشن چاہیے تو کمیل صاحب سے معلوم کر لیں. اور وہاں پہ جاوید بنگلوری صاحب جو ہیں وہ مجلس پڑھیں گے. جعفر بنگلوری، معافی چاہتے ہیں، جعفر بنگلوری صاحب مجلس پڑھیں گے تو مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. اور جناب قبلہ اسد یاور صاحب 5 مجالس کے سلسلے سے خطاب فرما رہے ہیں معصوم میں. آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے، کل چوتھی اور پرسوں یعنی سنڈے کو آخری مجلس ہے. تو ہم امید کرتے ہیں مومنین سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کے قبلہ کو سنیں. صلوات پڑھیں. اب میں مولانا اسد یاور صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
عزیزان محترم، برادران ایمانی اسلامی، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ جس میں خلاق دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، میرے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو، ہمارا اتباع کرو، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ کل میں نے اپنی گفتگو کو جہاں پر لا کے چھوڑا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ضروری ہیں، دونوں ذریعہ نجات ہیں، اور وہیں سے آج شروع کروں گا۔ مگر جو ہمارے ساتھ مجبوری ہوتی ہے وہ مجبوری کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ذاکر ہیں، پردیس میں خطاب مجلس کرنے آتے ہیں، تو ذاکر کی جو مثال ہوتی ہے وہ بھرے گھر کی بہو کی ہوتی ہے۔ یہ بھرے گھر کی بہو سمجھتے ہیں؟ وہ چھوٹا دیور کہتا ہے ذرا رومال دھو دیجیے گا، سسر صاحب کا حکم ہے کہ ذرا ناشتہ دان تیار کر دو، اور ساس اماں کہہ رہی ہے کپڑے پہ آئرن کر دو، اور شوہر کہہ رہا ہے ذرا ٹائی لگا دو۔ تو بھرے گھر کی ایک بہو ہے، وہ کیا کرے، ادھر جائے ادھر جائے۔ وہی صورتحال ہماری ہوتی ہے، ہم ایک اپنا سبجیکٹ یاد کر کے آتے ہیں، مومنین کہتے ہیں آج یہ پڑھیے گا، کل وہ پڑھیے گا، اور حسن اتفاق سے ہم تیاری کر کے آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی تو کس کے لیے پڑھیں؟ ہم ان کو دیکھیں جب تو پڑھیں کہ آپ وہ صاحب تشریف لائیے، آپ نے فرمائش کیا تو دو چار سوال رکھ کے چلے نہ جائے کہ آپ سنیے، آئیے۔ ہر سبجیکٹ مولا کے در سے لی ہوئی خطابت ہے، یہاں ویسی بات نہیں ہے، یہاں کا وہ در ہے جہاں سوال کیے جاتے ہیں، وہ جاہل دربار ہے جہاں جواب سے گھبرایا جاتا ہے۔ ہم مولا کے در کے فقیر ہیں، اور خطابت میں وہی مولا کی عطا ہے۔ جہاں باب علم کا در کھلا ہو وہاں کوئی فضائل علی پر ابھی قحط نہیں آیا ہے کہ ہم کو مسئلے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور اس شعر میں اپنے مطلب کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے لیے، جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ تو ہے نہیں، اب ان کو کیسے سنا سکتا ہوں کہ ہر دور میں سفاق اندھیروں سے لڑے ہیں، ہر دور میں سفاق اندھیروں سے لڑے ہیں، جگنو بھی تیرے راہ کے سورج سے بڑے ہیں۔ ہر دور میں سفاق اندھیروں سے لڑے ہیں، جگنو بھی تیری راہ کے سورج سے بڑے ہیں، ہم کو کسی تیرے نے بلندی نہیں بخشی، زخمی ہیں مگر اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہیں۔ شہزادہ گلریز رام پوری کے ان مصروں پر میں اپنی وضاحت کر رہا تھا۔ میں الہ آباد میں مجلس پڑھنے گیا، کوئی نے کہا مولانا آج وہ مجمع کما رہا ہے رات میں، اس لیے ایک سیریل چل رہا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، تو آپ ذرا پڑھیے کہ وہ سیریل سے زیادہ بہتر ہے، وہ ایپیسوڈ چھوڑ دیں اور مجلس میں آئے۔ تو میں نے کہا ہماری کیسٹ وہاں آپ چلائیے، جب تو ہم کہیں وہ تو ہے ہی نہیں تو ہم آپ کو کیا سنائیں، آپ تو آئے ہوئے ہیں۔ اب رات سوال یہ کہ اب وہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک دن میں نے بھی دیکھا تھا، ایک دن میں نے بھی دیکھا تھا، تو اس میں ایمان کے بگاڑنے کی بات نہیں ہے، ہاتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا سامنے والا آدمی ایمان کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ ہنسنے لگے کہ مولانا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور آپ بھی ابھی تعجب میں آ گئے کہ وہ ایمان کی باتیں کیا کرتا ہے۔ ہمارے لیے ایک ایمان کی بات کرتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو، وہ آپشنز 4 دیتا ہے اور کہتا ہے اگر کروڑ پتی بننا ہے تو یہ بتاؤ اس میں صحیح تو ایک ہی ہے، 3 غلط ہے 1 صحیح ہے، اور جس نے صحیح کا انتخاب کر لیا وہ جیت جاتا ہے، جو 3 کے چکر میں پڑتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ سلامات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اب آپ دیکھیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ آپشنز ہوتے ہیں، 3 غلط ہے 1 صحیح ہے، یہ تو ہم پوری زندگی کہتے آ رہے ہیں کہ 3 غلط ہے۔ ایک ذرا مل کے صلوات آپ پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو بہرحال وہ مجلس آغاز کر رہا ہوں، باقر بھائی شروع کرا کے چلے گئے، آصف بھائی فون کرتے ہیں مگر وہ آتے نہیں، ظاہر ہے ان کا انتظام ہوتا ہے، ویبٹ ہوتا ہے، اور ہمارے حسین عباس صاحب کی ذمہ داری ہم کو یہاں تک پہنچا دینا ہے، وہ پہنچا دیتے۔ تو منظر یہ ہے کہ میرا سرکار کب سے رسول کی اطاعت کرے، ذرا توجہ فرمائے گا، میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ پوری تفصیلات وہ 3 مجلسوں میں سبجیکٹ کو سمیٹنا بھی ہے، باقی اب 2 تقریروں میں
کہ رسول کی اطاعت، رسول کا اتباع، رسول کی پیروی اصل میں یہی حب الہی کی دلیل ہے. تو کب سے حضور کی پیروی کرے؟ کس دن سے کرے؟ کس روز سے کرے؟ اتباع محمد سنڈے کو کرے یا منڈے کو؟ 40 برس کے حضور ہوئے جب اعلان کیا جب سے کرے. کل اب 40 برس میں نبی بنے تو وہ تو سوال ہی غلط ہے. 40 برس میں نبی بنے نہیں، اس لیے کہ نبی بننے کے لیے نہیں آتا، نبی بن کے آتا ہے. نبی بننے کے لیے نہیں آتا، نبی بن کے آتا ہے. آپ کے ذہن میں ہے یہ حضرت عیسیٰ کا وہ واقعہ سناؤں آپ کو کہ جب مریم آغوش میں عیسیٰ کو لیے ہیں، مخالفین کی زبانیں کھل رہی ہیں، اغیار کے تانے پڑ رہے ہیں. مریم تمہارا باپ تو شریف النفس تھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب وہ تو مجلس میں بات میں پڑھوں گا. ایک سوال ہے مخالفین کا، مریم تم تو شریف باپ کی بیٹی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خرافات شریف باپ کی بیٹیوں میں نہیں پایا جاتا. کافر کہہ رہے ہیں. شرافت نفسی کے لیے باپ کا شریف ہونا بھی ضرور. آپ کا ذہن ادھر نہ جائے، میں یہی سنا رہا کہہ رہا ہوں. تو اب اس سے قبل کہ مریم جواب دے، دیکھیے حضور اب یہ ایک نقطہ ہے جو آپ کے اذہان عالیہ کے لیے لایا ہوں. مریم جواب دے، مگر مشیت سامنے آتی ہے، مریم جواب نہ دینا، خاموشی کا روزہ رکھو، اشارہ کر دو بچے کی طرف. میرے معبود مریم ہے، معصومہ ہے، دامن پر اغیار دھپا دکھا رہا ہے، تو جواب دینے دے. کہا نہیں، یہ چونکہ معصومہ ہے میں قانون بنانا چاہتا ہوں، معصومہ کسی کے گستاخ کا جواب نہیں دے گی. میرے دوستو یہ اصول بن گیا کہ معصومہ کبھی گستاخ کا جواب نہیں دیتی، چاہے مریم کے کلام کا جواب ہو، چاہے معصومہ سیدہ کے سلام کا جواب ہو. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میرے دوستو ذہن میں بات پہنچنی چاہیے. آپ کے سماعتوں کے سہارے ہمارے مجلس کا زینہ آگے بڑھے گا. چاہے وہ سلام کا جواب ہو، چاہے کلام کا جواب نہ دینا. حالانکہ یہ بھی ایک علمی بحث ہے کہ اللہ نے ایک معصومہ کی عصمت کو بچانے کے لیے دو قانون فطرت کو توڑا. قانون فطرت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے بولے گا نہیں. قانون فطرت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے بولے گا نہیں. اور قانون اسلام یہ ہے کہ بغیر شوہر کے ولادت نہیں ہوگی. مگر تقاضائے عصمت یہ ہے کہ غیر معصوم کی ماتحتی میں نہ جائے گی. میرے دوستو تاریخ اسلام کے آئینے میں عصمت کا کردار دیکھیں آپ. اللہ نے قانون شرع کو بھی توڑا، قانون فطرت کو بھی توڑا، مگر قانون عصمت پر حرف نہ آنے دیا. قانون شرع یہ ہے کہ شوہر ہو تو ولادت ہو، وہ قانون ٹوٹا، بغیر شوہر کے مریم ماں بنی. قانون فطرت یہ ہے کہ بچہ جب ایک منزل پر آئے تو بولے. فطرت کے اس قانون کو توڑا، محل میں عیسیٰ کو بلوایا. تو دو قانون توڑا ایک عصمت کو بچانے کے لیے. عزیزو سمجھو، قانون عصمت وہ ہے جہاں قانون شرع کی حیثیت نہیں، قانون فطرت کی حیثیت نہیں. یہ ہے قانون عصمت. اور اس کے بعد صبح قیامت تک کے لیے ایک مثال بھی قائم کر دیا کہ بغیر شادی کی عورتیں تو بچہ پیدا کر سکتی ہیں، مگر قانون یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کہ ماں کی عصمت کی گواہی دے. نبی بننے کے لیے نہیں آتا، نبی بن کے آتا ہے. آواز دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو نبی بننے کے لیے نہیں آتا، نبی بن کے آتا ہے. کب سے نبی بن کے آتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، اور آپ حضرات اگر برا نہ مانے تو آپ کو بھی پتا نہیں. ختم. آپ حضرات مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے. آپ کے پاس جو علم ہے اس کو میں خطاب نہیں کر سکتا. اللہ آپ کے اس علم میں اور اضافہ کرے. میں تو جاہل ہوں، جاہل نہیں بلکہ اجہل. لیکن یہ طے ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے. آپ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ کب سے ہے، اور اگر بتا سکتے ہیں تو ذرا بتائیے.
میں اسی بیان میں شامل کر لوں گا آپ کی گفتگو کو. اچھا اور آپ کیا اور ہم کیا جناب نہیں بتا سکتے؟ جناب کیا عالم نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ مٹی کا بنا ہوا ذہن نبوت و امامت کے ایکوریٹ ڈیٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اچھا دیکھیے اس مجلس میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے بزرگ جو ہماری بات کی تائید کریں گے. پرانے زمانے میں تاریخ ولادت لکھنے کا رواج نہ تھا. بہت سارے لوگ مل جائیں گے, آپ ان سے پوچھ لیجیے. تو اگر ایج پوچھنا ہو آپ کو تو معلوم ہے کیسے بتاتے تھے؟ ایک بڑے واقعے کی طرف ذہن موڑتے تھے. چچا آپ کتنے برس کے ہوئے؟ کہ یہ بیٹا اس زمانے میں لکھنے کا رواج تو نہیں تھا, بس اتنا سمجھ لو کہ جو زلزلہ ہوا تھا ہم اس وقت اچھے خاصے تھے. ایکوریٹ ڈیٹ کا تو اندازہ نہ لگا, مگر ایک تخمینہ, ایک اندازہ لگا کہ جو سن 34 میں زلزلہ ہوا تھا, ایک ہندوستان کا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا. تو بڑے واقعے کی طرف ذہن کو موڑ دیا. اور میں نے کہا حضور آپ کتنے برس کے ہوئے؟ کہ ہم کو صحیح معلوم نہیں ہے, مگر ہندوستان اور پاکستان جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس ڈیوائیڈیشن کے زمانے میں ہم شادی شدہ تھے. تو شادی شدہ کا مطلب 23, 24, 25 برس کے تھے. صحیح ایج جو مردوں کے لیے ہے وہ 24 ہے مثلا, اور آج جو آ گیا ہے نوکری اور سروس کی وجہ سے وہ 44 ہے. بہرحال اس میں بحث نہیں ہے, مگر صحیح 24 ہے. اب پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ کے ہنس رہے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم, مگر صحیح ایج یہی ہے. ہمارے مولا کائنات کی جو شادی ہوئی تھی وہ 24واں ہی برس تھا. بہرحال تو کل ہم اس وقت اچھے خاصے تھے, وہاں شادی ہو گئی تھی اور وہ نظر کے زمانے میں ہم اسکول جانے لگے تھے. ایکوریٹ ڈیٹ کا تو اندازہ لگتا نہیں, بڑے واقعے کی طرف کو ذہن کو موڑ کے ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے. تو یہ آئیڈیا بزرگوں نے نہیں دیا ہے, یہ آئیڈیا بھی رسول ہی نے بتایا ہے. جب کسی نے سرکار دو عالم سے ان کے نبوت کی قدامت پوچھی تو رسول نے اپنے رسالت کے دماغ کو روکا, آواز دیا یہ مٹی کا بنا ہوا ذہن نور کے تاریخ اول تک وہ پہنچ نہیں سکتا. تو مسافت زمانہ کا پہلے میں کوئی سنگ میل کو متعین کروں کہ ایک بڑے واقعے کی طرف اس کے ذہن کو موڑوں. پھر حضور نے کہا ہاں ہاں سنو, تم آدمی ہو تو آدم کا واقعہ جانتے ہو گے. کن تو نبی ہو آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سرکار بولا ملاحظہ کیا. اچھا میں اس وقت نبی بنا نہیں تھا, نبی تھا. اور ہمارا چھٹا امام فرماتا ہے اس وقت محمد نبی تھا, میرا جد علی ولی تھا. تو تاریخ ولایت اور تاریخ نبوت یہ مٹی کا بنا ہوا ذہن ایبزارب نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا. میں اس وقت بھی نبی تھا, کب سے تھا تم نہیں جان سکتے, تم نہیں پہنچ سکتے. ویسے ہی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ذریعہ نجات, آپ کے ذہن کو جوائن کر لیا میں نے, یہ دونوں ذریعہ نجات, دونوں کا مقصد ہدایت, دونوں کا مقصد نجات, دونوں کا مقصد جنت, دونوں کا مقصد خاتمہ بخیر. اہل بیت بھی ہے, قرآن بھی ہے. قرآن ہے, اہل بیت نہیں ہے. اب جو حضرات کل آئے تھے یہاں سے ان کے لیے, ان کو میں ایک جملہ سنا تو جو آج اضافہ ہوا جن کا, قرآن ہے, اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ آیتوں کو ہی قرآن کہتے ہیں. اور ہمارے امام فرماتے ہیں نہیں آیت اللہ, میں ہی ہوں آیت اللہ. خود جنگ صفین میں جب امیر شام نے نیزے پر قرآن بلند کیا تو مولا نے کہا یہ ڈھونگ ہے, بڑھو حملہ کر دو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن پر حملہ کرتے. مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں بڑھو حملہ کر دو. انہم قرآن صامت وانا قرآن ناطق. ارے وہ خاموش قرآن ہے, میں بولتا قرآن ہوں. تو یہ واضح ہے کہ یہ قرآن بھی ہے, اہل بیت بھی ہے. تو اب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے, آپ کی سماعتوں کو ذرا معراج عطا کر رہا ہوں. میرے اللہ جب قرآن اہل بیت, قرآن بھی ہے اہل بیت بھی ہے, تو اہل بیت ہی کو رہنے دے, قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آواز دے گا دیکھو میں نے تمہیں بنایا ہے, ہم نے تمہیں کریٹ کیا ہے, تم ہمیں داؤ نہ دو. ہم سمجھتے ہیں کیا رہنا چاہیے کیا رہنا نہ چاہیے. میرے اللہ جب قرآن
اہل بیت بھی ہے، اہل بیت قرآن بھی ہے، تو اہل بیت رہنے دے، الگ سے قرآن کی کیا ضرورت؟ اللہ آواز دے گا نہیں، اصل میں میرا مقصد کائنات میں علی علی کرانا ہے، اصل میں میرا مقصد قصیدہ اہل بیت پڑھوانا ہے۔ قرآن اس لیے رکھوں گا کہ ہم کو امت کی مینٹلیٹی معلوم ہے، یہ سخاوت علی بھلا دیں گے مگر سورہ دہر پڑھیں گے۔ میرے سرکار کو آپ توجہ دیجیے گا، ہم کو امت کا مزاج معلوم ہے، یہ حدیثیں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے مگر آئے تفسیر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھیں گے، ہم کو معلوم ہے یہ غدیر نہیں پڑھیں گے مگر آئے بلغ پڑھیں گے، یہ علی ولی اللہ کے قائل نہ ہوں گے مگر آئے ولایت پڑھیں گے، یہ شجاعت حیدر کرار کے قائل نہ ہوں گے مگر سورۃ الحدید پڑھیں گے۔ تو ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ذکر علی ہر گھر میں ہو، یا قرآن پڑھ کے ہو یا منبر پر مجلس پڑھ کے ہو، ایسے پڑھو یا ایسے پڑھو، صلوات بھیجیے محمد اور آل میرے سرکار ہے نا۔ یہ سخاوت اہل بیت بھلا دیں گے مگر سورہ دہر پڑھیں گے، یہ شجاعت علی بھلا دیں گے مگر سورہ حدیث پڑھتے رہیں گے، یہ طہارت اہل بیت اور حدیث کے ساتھ ممکن ہوں گے مگر آئے طہارت پڑھتے رہیں گے، آئے تفسیر پڑھتے رہیں گے، غدیر کے معنی کے بدلیں گے مگر آئے بلغ نہ بدل پائیں گے، یہ علی ولی اللہ کے ممکن ہوں گے مگر انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون پڑھتے رہیں گے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں ایسے پڑھو، ایسے نہیں پڑھتے ایسے پڑھو، یا قرآن پڑھتے پڑھتے ذکر اہل بیت کرنے لگو گے یا عداوت علی میں قرآن کو بھی چھوڑ کے کافر علی الاعلان ہو جاؤ۔ غور سمجھیے گا۔ اچھا دیکھیے مقصد کیا ہے؟ علی علی ہو، اور علی علی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، اچنبے میں نہ آئیے، پریشان نہ ہوئیے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ جو علی کو مولا مانتے ہیں وہاں بھی علی علی، جو علی کو مولا نہیں مانتے وہاں بھی علی علی۔ آپ ایسے سمجھ گئے، میں یا تاریخ کا نقشہ دکھاؤں آپ کو۔ اچھا جو سمجھ گئے نہیں سمجھے، چھوٹے بچوں کو نقشہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ کا رسول تبلیغ اسلام کے لیے جا رہا ہے، بچوں نے پتھر چلانا شروع کیا، حضور کے ایک پاؤں میں تکلیف ہوئی، حضور کے ایک پاؤں میں تکلیف ہوئی۔ دوسرے دن کہا علی نے، اللہ کے رسول کہا میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہن میں آگے رسول آگے، علی پیچھے پیچھے، رسول آگے آگے، مگر جب عرب کے بچے آگے پتھر چلانے کے واسطے تو آپ کہا یا رسول اللہ رکیے گا، رسول رک گئے، علی آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے حفاظت رسالت کہ کبھی امامت آگے بڑھتی ہے، کبھی نبوت پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ آگے پیچھے کا چکر نہیں ہے، تمہارے دماغ کا چکر ہے۔ یہ حفاظت رسالت ہے جس میں امامت آگے بڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد علی نے ایک تقریر کی ان بچوں کو کہ بھائی دیکھو پتھر مارنا اور نبی پر حملہ کرنا یہ بری چیز ہے، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے؟ جو اونٹ کا گوشت کھائے ہوئے عرب کے ضدی لوگ، انہوں نے پتھر چلانا شروع کیا تو عادل علی نے انہی کا پتھر ان کو واپس کرنا شروع کیا۔ اب دیکھو میں عمر گھر کا قصہ اچھا نہیں لگتا، ان کا پتھر انہی کو واپس کیا۔ اب وہ جو گھر لوٹے تو کہنے لگے یہ ناک کیوں ٹیڑھی ہے؟ کہ علی نے مارا۔ وہ کہے کان سے کیوں خون بہ رہا ہے؟ کہ علی نے مارا۔ وہ کہا یہ پسلی کی ہڈی پر کیا ہوا؟ کہ علی نے مارا۔ وہ کہے یہ پاؤں میں کیا ہوا؟ کہ علی نے مارا۔ اور کہا یہ ہاتھ کیوں ٹیڑھے ہیں؟ کہ علی نے مارا۔ آپ سمجھے نہیں؟ ہر گھر میں علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ اللہ یہی چاہتا ہے، ارے علی علی تو کرنا پڑے گا، چاہے ایمان لا کے کرو چاہے مار کھا کے کرو۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علی ایسی کو کرنا سنیے، یہ اسد یاور کی جوشیلی خطاب
सखावत नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस हजरत इब्ने अब्बास से आन के कुछ लोगों ने कहा इब्ने अब्बास आप जिक्र अली कम कीजिए, बहुत जिक्र अली करते हैं, छोड़ दीजिए। तो इब्ने अब्बास का जवाब इरफान में डूबा हुआ वो आप सुन लीजिए, घर जाते जाते सोचते रहिएगा। इब्ने अब्बास कहते हैं क्या कहा तुमने? कहा जिक्र अली ना करूं। तो क्या इसका मतलब तुम ये कहते हो मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? क्या तुम चाहते हो मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? मतलब समझे आप कि अगर अदावत अली में अली को छोड़ना है तो कुरान छोड़ना पड़ेगी, वरना कुरान पढ़ा तो उसमें सखावत अली, कुरान पढ़ा तो तहारत अली, कुरान पढ़ा तो शजाअत अली। वो कुरान है क्या? इनकी तहारत का नाम, इनकी सखावत का नाम, इनकी विलायत का नाम, इनकी तहारत का नाम, इनकी विलायत का नाम, इनके मौलाइयत का ऐलान, और कुरान है क्या? कुरान को आप अलग अलग से जो किताब समझते हैं वो समझिए, मगर जो मैं कह रहा हूं उसको भी समझिए। कुरान अलग से कोई किताब नहीं है। अहले बैत के घर में बोले जाने वाली जबान को कुरान कहते हैं, और जब शक हो तो सिद्धा से मिल लीजिए। बोले जाने वाली 20 बरस तक कुरान से बोली जनाब फिजा, 20 बरस तक। देखिए ये कनीज है फातिमा के दर की। बहुत से लोग बड़े बड़े मिलेंगे जिनको 40 बरस में भी एक सूरा याद न हुआ। अब हमको नाम याद नहीं है वरना हम नाम भी बताते, और ये कनीज है। अच्छा देखिए 2-3 साल पहले मैं ये बयान कर रहा था, वाशिंगटन में मजलिस हो रही थी। एक लड़का कहता है कि ये फिजा का 20 बरस तक कुरान पढ़ना और कुरान से बोलना, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी शहजादी कभी कुरान से न बोली और फिजा जब बोली तो कुरान के लहजे में बोली? तो मैंने कहा वो फातिमा ही का पढ़ाया सबक था जो फिजा से जाहिर हो रहा था, मगर वो लड़का पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि मौलाना ये जवाब बड़ा जवाब है, तो गाड़ी तो फंस गई थी। मगर आपको मालूम है गाड़ी उसकी फंसती है जिसके दामन में मुश्किल कुशा न हो। आपको मैं बता दूं कोई खतीब मजलिस नहीं पढ़ सकता, कोई मरसिया खां मरसिया नहीं पढ़ सकता, कोई नौहा खां नौहा नहीं पढ़ सकता, कोई मदा खां मदा नहीं कर सकता अगर उधर की तारीफ न हो। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मिंबर से एक आवाज आ गई कि किसी ने कान में आगे कह दिया। मैंने कहा नहीं बेटा ठहरो, ये जवाब बड़ा है, जवाब नहीं, बड़ा फर्क है। कुरान आ जाए, सैयदा पढ़ा दे, तब फिजा याद करके 20 बरस तक कुरान से बातें करती हैं। बड़ा फर्क है फिजा में और शहजादी फिजा में। जब कुरान आ जाए याद करके पढ़े तो फिजा है, और जो बोले और कुरान बन जाए वो फातिमा है। और आप देखिए, आइए तारीख में आइए, जितने हवाले कहिए दे दूं। अभी रोटियां पहले गई कि आयत पहले आई? दम खम हो तो तारीख से बहस कीजिए इस पर। अंगूठी पहले गई कि आयत पहले आई? अगर आयत पहले आई, अंगूठी अली ने बाद में दी, हम मान लेंगे कुरान आता रहा, ये अमल करते रहे। वयुतीमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों की आयत अगर पहले आई, बीवी ने रोटियां बाद में दी, तो आयत आई, अमल किया। मगर हमने तो उल्टा ही देखा, रोटियां पहले गई, आयत बाद में आई, अंगूठी पहले दी, आयत बाद में आई, कंकड़ी पहले फेंकी, हमारा भाई कहीं तो लेकिन अल्लाह रवा की आयत बाद में आई। यानी अमल पहले हुआ, कुरान बाद में बना। मतलब समझे आप, कुरान किसे कहते हैं? कुरान कहते हैं उस किताब को जिस पर उम्मत अमल करे, मगर अमले अहले बैत की किताबी सूरत को कुरान कहते हैं। सलावत भेजिए ये ऐसे सुनिए, यह शौकत रजा शौकत की जबान में सुनिए कि बन के आयाते इलाही का जरीदा निकला, लेके दामन में सब औसाफ हमीदा निकला। दुनिया वालों ने जिसे समझा था कुरान शौकत,
وہ تو زہرا کے گھرانے کا قصیدہ ہے۔ زہرا کے گھرانے کا قصیدہ نکلا، یا پھر نیر جلال پوری کی زبان میں سنیے کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی موسم صفت ہو تو برابر بات کرتے ہیں، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا اگر قرآن چپ ہو جائے، حیدر بات کرتے ہیں، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا اگر قرآن چپ ہو جائے، حیدر بات کرتے ہیں۔ عزیزوں، راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پر چل کے بات کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے، عزاداری کے سلسلے میں ہمارا بیان کل ہوگا، عزاداری کے سلسلے سے جو بیان ہے وہ کل ہے، مگر عزاداری کے سلسلے کا ایک ٹکڑا آج پڑھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا آرگومنٹ اب بدل گیا ہے 2 سال سے۔ سوال کرنے والے کے جواب ہم کم دیتے ہیں، ہم ان سے خود سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ حق والا جس کے پاس جواب ہے وہ کیا جواب دے۔ ہم تم سے سوال کرتے ہیں، ہم کیوں جواب دیں کہ تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم ان سے کیوں نہ پوچھے کہ تم علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ماتم کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، مباحثہ، مناظرہ۔ علماء کی کتابیں، تاریخ اسلام پڑھیے آپ، بے پناہ بحثیں ہوئی ہیں اس پر، طہارت پر، ولایت پر، عزاداری پر، اور آنسو پر، اور گریا پر، ایک تفصیلی بحث آپ کو ملے گی۔ سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں جو آپ دیکھ لیجیے سب۔ اب ہم زندگی بھر جواب ہی دیتے رہے، یہ جواب سوال نہیں کیا جا رہا، یہ الجھایا جا رہا ہے، یہ الجھایا جا رہا ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کہوں، کانپور میں حسین ڈے ہو رہا تھا، تقریر ہو رہی تھی حسین پر، ماتم پر بات آئی، ہم سے پہلے ایک جناب آ گئے، ہمارے بعد ایک جناب آئے، انہوں نے پڑھ دیا کہ ٹھیک ہے عزاداری اور لوہا ماتم اور گریا سب صحیح ہے، مگر دل سے کیجیے، دل سے غم منائیے، اصل غم جو ہے وہ دل سے منائیے۔ مگر میں افسوس کر کے رہ گیا، اس لیے کہ میری باری تو ختم تھی، مگر ایک انجمن کے لڑکوں کو میں نے بولا ہے، میں نے کہا بیٹا دیکھو جواب تو مجھے دینا ہی دینا ہے، ایسا کرو کہ جب کھانا لگے گا تو جناب کے بازو میں میرا انتظام کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کھانا لگا، وہاں پر انجمن کا ایک بچہ بیٹھ گیا، بالکل جناب کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس کو دوسرا کیا چلیے حضور کھانا لگ گیا، میں بھی آ گیا، وہ لڑکا اٹھ گیا، میں وہاں بیٹھ گیا، بسم اللہ شروع کیجئے۔ جیسے ہی کھانے کی طرف، مرغے کی پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا مولوی نے، میں نے پکڑا ہاتھ، میں نے کہا ٹھہریے، دل سے کھائیے۔ میں نے کہا بھائی دل سے کھائیے، کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی آپ مجلس میں کہہ رہے تھے نا کہ ماتم دل سے کیجئے، تو مرغے کی ٹانگ دل سے کھائیے۔ ارے آپ کہاں سو بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا یہ بوسیے دل سے کھائیے، دیکھیے دل سے کھائیے۔ کہے کیسے دل سے کھائے؟ میں نے کہا ماں عزاداری دل سے کھائے، اور مرغا منہ سے کھاؤ، پلاؤ ہاتھ سے کھاؤ، عزاداری دل سے کرو۔ میرے دوستوں سمجھے آپ، جو تو کہتے ہی اگر جواب نہ دیا جائے گا تو ان کے حوصلے ٹوٹیں گے نہیں، لہذا آپ ان سے کہہ دو کہ اب مباحثے کا وقت چلا گیا، مناظرے کا وقت چلا گیا، اب ایک آخری وقت بچا ہے، وہ ہے مباہلہ۔ مباہلہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ آل عمران کی 64 آیتیں، بیک روایت 80 آیتیں آ چکی، قرآن میں تو 64 ہیں، 64 آیتیں آ چکی، نصارے نجران کنوینس نہیں ہوئے، ان کو کنوینس ہونا ہی نہیں تھا۔ تب پلٹ کی آیت آئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہے نا؟ اے میرے نبی اب آپ ان سے مباہلہ کیجئے۔ تو رسول لے کے گئے اپنے گھر کے لوگوں، وہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے کہ کس کو لے کے گئے، وہ ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، مگر یہ بھی سبجیکٹ ذرا قابل دید ہے۔ کلیئر کٹ قرآن میں نہیں ہے کہ علی کے ساتھ ہو جاؤ، وہ آپ کا دماغ کلیئر نہیں تو کون سمجھے؟ صاف صاف قرآن میں آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
आए वो लोग के जो ईमान ला चुके, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन सादिक की जमा है। अहले बैत को अलग करके दो सादिक कहीं दिखा दीजिए। तो भैया जब रसूल घर से निकलते थे ना, घर में कोई सादिक नहीं रहता था, एक सादिक घर से निकल गए। और जब अली घर से निकलते थे तो 3 सादिक घर में होते थे। जब अली और फातिमा निकल गए जब भी 2 मौजूद होते थे। जब हसन हुसैन निकल गए जब भी 100 सिद्दीक़ा मौजूद होती थी। मतलब समझे ना, कुरान साफ साफ कह रहा है सादिकीन यहाँ मिलेंगे। और वही नक्शा दिखाया, ए मोहम्मद सड़क पे आओ और तुम चल के एक सादिक चले सादिकीन के घर, ताकि अली के साथ रहने के उम्मत को सलीका आ जाए। मुबाहिला कर लो, बस यही सिलसिला है। अज़ादारी के सिलसिले में, मोहब्बत अहले बैत के सिलसिले में, मातम के सिलसिले में, फाश अदा के सिलसिले में, आंसू के सिलसिले में, मातम और ताज़ियादारी के सिलसिले में अब कोई मुनाजरा, कोई मुबाहिसा न कीजिए, बल्कि आप उनसे कहिए भैया वो वक्त चला गया, तुम आओ मुबाहिला कर लो। अपने बेटे को तुम लाओ, अपने बेटे को हम लाएं, आग रोशन करो, अपने वाले का नाम तुम लेके चलो, हुसैन का नाम लेके हम चलते हैं, फैसला हो जाएगा सच्चा कौन है। सलावत भेजिए मोहम्मद अच्छा एक बात आप सुन लीजिए, ये जो आप समझते हैं ना, ये जो पूछते हैं ये ताबूत क्या है, तो क्या समझते हैं आप? ये समझे में नहीं हो। ये मातम क्या है, काले लिबास क्या, आप ये सब समझे। ये मक्कार है, भोले नहीं। 2 चीज होता है, एक होता है सोए हुए, एक होता है ऐठे। आप हमसे ज्यादा पढ़े हैं, जरूर समझ गए होंगे, बच्चों को समझा दूं कि सोए हुए और ऐठे हुए में क्या फर्क है। अच्छा, अगर हम अपने खिताबत के जुमले से समझाएंगे तो हो सकता है आप में से कोई कहे हमने माना, हमने नहीं माना। मगर हम सीरत रसूल के ज़हन में समझाएं तो किसी को मजाल इनकार न हो। देखिए सोए में कौन है, ऐठे में कौन है, मैं आपको बता दूं। पहले एक आदमी है जो सोया हुआ है, एक मतलब किसी ने शाना हिलाया जब किया, क्या बात है भाई, ये सोए में। और एक है जो इरादतन ऐंठ के लेटा है, उसको 10 ठोकरे में मारिए तो उठेगा नहीं, इसलिए कि सोया कब है वो सोया कब है, वो तो ऐंठ के पड़ा है। तारीख इस्लाम का नमूना सुनिए, सरकार दो आलम खत्मुल मर्तबत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इस्मत पनाह में यमन के 75 से 80 कुफ्फार आए, मुशरिकीन, और हुजूर से मुनाज़रा करने लगे, मुबाहिसा करने लगे। वो एक होबल नाम का बुत, होबल एक पत्थर का तराशा हुआ बुत था जिसकी परस्तिश करते थे, पूजा करते थे, जिसके सामने सजदा करते थे। जब सजदा हो जाता था तो फिर उसको संदूक में रख के फिर चलते थे, फिर जब उनकी इबादत का वक्त हो तो वो करते थे। ये होता था, वो मुबाहिसा और मुनाज़रा रसूल से कर रहे हैं तो रसूल झिल्लाए तो नहीं, मगर आखिरकार जब वो कन्विंस नहीं हुआ तो हुजूर ने कहा अच्छा ये बता कि तू मानेगा कैसे कि अल्लाह एक है। तो उसने कहा आमिना के लाल एक शर्त है, मैं मान लूं। का बोल, किस तरह का मौजज़ा तू देखना चाहता है? देखो मेरे भाई, ये भी तन्हा मौजज़ा ज़ाते मोहम्मद का है। कुछ लोग कहते हैं आप सीरत रसूल नहीं पढ़ते, आप उतनी देर मजलिस में बैठिए तो हम सीरत सुनाएं। ये तन्हा मौजज़ा ज़ाते मोहम्मद का है। हर नबी को एक मौजज़ा मिला, लेकिन ये तन्हा सरकार दो आलम की ज़ात है नबूवत की फहरिस्त में कि जो सराफा मौजज़ा है। हर जुमला मौजज़ा, हर अंदाज मौजज़ा, हर किरदार मौजज़ा, जब चाहो जैसा मौजज़ा देख लो। और क्या खूबसूरत मिसरे शायर कहता है कि अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजज़ा, अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजज़ा, फिर बेपढ़े जहां को पढ़ाया ये मौजज़ा। और एक शहर इल्म बसाया ये मौजज़ा,
اور اس کا در علی کو بنایا، یہ معجزہ۔ دوسرے لحاظ سے کہتا ہے یکساں مزاج ظاہر و باطن، یہ معجزہ۔ جو کھائے اور لٹائے جواہر، یہ معجزہ۔ خلق حسن سے کر گئے ظاہر، یہ معجزہ۔ امی ہے اور علوم میں ماہر، یہ معجزہ۔ اول تو جسم کا نہیں سایہ، یہ معجزہ۔ پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا، یہ معجزہ۔ اور ایک شہر علم بسایا، یہ معجزہ۔ اور اس کا در علی کو بنایا، یہ معجزہ۔ پھر معجزہ کتاب کا اترا جہان میں، قرآن بولتا ہے علی کی زبان میں، ہے نا؟ کب وہ کیسا معجزہ چاہتا ہے؟ کب وہ ہمارا جو خبل ہے نا خدا، آپ اس سے کہلوا دو، بھائی ذرا توجہ فرمائیے، آپ اس سے کہلوا دو کہ آپ کا اللہ یہ ہے، ہم کنوینس ہو جائیں گے، ہم مان لیں گے۔ تو رسول نے کہا اچھا اگر میں تیرے خبل سے کہلوا دوں تو تو کلمہ پڑھ لے گا؟ کہاں پڑھ لے گا؟ کہ ٹھیک، ابھی پڑھواتا ہوں۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، کنجی نکالی اور اپنے وزیر کو دیا، جاؤ صندوق کے اندر کھولو اور ہوبل لاؤ۔ رسول نے کہا بیٹھ، جو ہوبل سے بولوا سکتا ہے وہ اس کو یہاں منگوا بھی سکتا ہے، نہیں بیٹھ۔ کہنے اللہ کے رسول صندوق میں قفل پڑا ہے، تالے پڑے ہیں۔ وہ کہا بیٹھ، ہم دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ اب وہ جو وہاں گارڈ لگے ہوئے تھے انہوں نے کیا دیکھا؟ قفل ٹوٹا، صندوق ہوا، اس میں سے ایک چھوٹا سا بت چلا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں سے جو آیا ہوگا رسول کی طرف، تو لکھنؤ کی زبان میں ہی کو کہتے ہیں نا، میو میو چل کے آیا۔ وہ چل کے آیا تو رسول نے کہا تو پتھر کا بت ہے۔ دیکھیے عرب شرک کا جو مزاج ہے نا وہ صدیوں نہیں بدلتا۔ آپ کس ملک میں آ گئے مگر آپ کی تہذیب اور جبلت اب بھی وہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عادات و اطوار بہت مشکل ہے اس کو تبدیل کرنا۔ یہاں پر میں آپ کی سماعتوں کو ٹھہراؤں گا، بہت مشکل ہے، لیکن ان مشکل کے بعد فطرت کے خلاف ذہنوں میں انقلاب پیدا کر دینا یہ فقط حسین کا کام ہے۔ میں نے آپ کو یہاں پر روکا ہے سماعتوں کو، یہ اس لیے روکا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ پرسوں کی مجلس میں نے آپ کو کہا تھا کہ حسین نے برائی مٹانے کے لیے قربانی دی، غلط ہے جو کہتا ہے۔ حسین نے حق اور باطل بتانے کے لیے قربانی دی تھی، مٹانے کے لیے نہیں۔ شراب خور کے مقابلے میں لڑے تھے، آپ کتابیں پڑھیے، علی اکبر اور عباس کی جان اتنی فالتو نہ تھی کہ ایک شراب خور پر قربان کیا جاتا۔ اور اگر شراب خوری اور اس کی بدعمالی کے لیے قربانی اگر حسین نے دی تھی تو اس کے بعد کے جتنے بادشاہ ہوئے وہ کون سیدھے سادے تھے؟ سب شراب خور۔ تو اس کا مطلب مشن حسین فیل نہیں۔ آپ کتابیں پڑھیے، زندگی پڑھیے، حسین نے یزید کو شراب سے روکنے کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یزید تک بادشاہ کا عمل اسلام کا جزو بن رہا تھا۔ میرے دوستوں ذرا بات سمجھیے، یزید تک بادشاہ زمانہ، سلاطین زمانہ، اقتدار والے کا عمل جزو حسین بن رہا تھا۔ جو مزاج شریعت کو یہ بات بھا نہیں رہی تھی، حسین نے کربلا میں اپنا خون بہا کر وہ ڈیڈ لائن کھینچ دیا کہ یہ ملوکیت ہے، یہ اسلام ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لو جتنے ہوئے بادشاہ اور خلیفہ سب کے سب بد کردار ہوئے، مگر ان کے عمل کو اسلام نے ریکوگنائز نہیں کیا گیا۔ یہی حسین کی کامیابی تھی۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کو دوں، امریکہ سے دوں تو آپ سمجھ لیجیے گا، زیادہ دن نہیں گزرے، 1 سال ابھی ہوا، نیو یارک میں ایک معظمہ مسجد میں آئی، انہوں نے نماز جمعہ پڑھا دی۔ آپ کے لیے خبر نہیں تو نہیں ہے، لیکن پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں خلفشار مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ عورت نے کیوں نماز پڑھا دی؟ بھائی نماز پڑھایا اس نے، گانا تھوڑی گئے۔ لیکن آج
جن لوگوں کا حسین سے رشتہ نہیں ہے مگر انقلاب سے رشتہ جوڑے یا نہ جوڑے دبے پاؤں گھر میں آ جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو جمعہ کے دن ایک عورت کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بدھ کو پڑھ چکے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ میں آپ کے درمیان 8 سال سے آ رہا ہوں، ہے نا. آپ مجھے خطیب کہتے ہیں، ذاکر کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں. میں جمعہ کی نماز 7:30 بجے صبح میں پڑھاؤں گا، پڑھیے گا؟ کیوں نہیں پڑھیے گا؟ آپ کا عالم کہہ رہا ہے نہیں. یہ وہی انقلاب خون حسین ہے. ورنہ ان کو جانا ہے جنگ پر، کہنے لگا بدھی کے دن ہم پڑھائی دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے خلیفہ وقت وہ کرسی پر حاکم بھی ہوتا تھا، محراب میں امام بھی ہوتا تھا. حسین نے یہی منیپولی توڑ دی اور ہر دل میں انقلاب پیدا کر دیا کہ آج نیو یارک میں ایک عورت آ گئی تو خلفشار بچ گیا، یہاں تک کہ وہ نماز کنٹینیو نہیں رہی. یہی کامیابی حسین کی ہے جو آج تک باقی ہے. اب اگر کوئی بچوں سے پوچھے کربلا کیا ہے، کربلا ذہنوں میں انقلاب کی پرورش کا دوسرا نام ہے. سلامات بھیجیے محمد. ورنہ عادت اور فطرت کے خلاف یہ عمل نہیں تھا. عادت اور فطرت کے خلاف یہ عمل نہیں تھا. آپ کہاں آپ سوچ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عادت اور فطرت کے خلاف نہیں تھا. یہ سب گھسپیٹ، اب یہ ہندی کا لفظ ہے میں دوہراؤں گا، یہ گھسپیٹ اسلام میں پہلے ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ نہیں سمجھے تو میں سمجھاؤں. سسر ابا نے طواف النساء حرام کیا، ماموں جان نے ممبر سے گالیاں دلوائی، اماں جان میدان میں آئی، آپا جان نیو یارک میں آئی. کیا پرابلم ہے؟ مطلب میرے دوستوں سمجھو، حسین نے اسلام پر وہ شہنشاہیت قائم کر دی کہ جو دل سے ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی شریعت میں گھسپیٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین بڑا نہیں، حسینیت زندہ ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آلہ. اب وہ تو آزاداری پر انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل پڑھوں گا، اور پھر حق جنت پرسوں اسی سلسلے میں. یہ حسین کا انقلاب ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں قبضہ دلوں پہ ذہنوں پہ، وہ جس کو کہتے ہیں قبضہ دلوں پہ ذہنوں پہ، کسی نبی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے. یہ ہے کربلا کی کامیابی. اور جلوس اور ادا اور ماتم کو کل انشاءاللہ زندگی نے اجازت دی تو پھر کابل کیسا معجزہ دیکھنا چاہتا کہ ہوبل سے کہلوا دیجیے. ہوبل آ گیا. میں نے کیا کہا؟ ملت نہیں بدلتی، سروس نہیں بدلتی، حالات و ادوار بہت جلدی نہیں بدلتے. یہ کیا کرتے تھے کہ پتھر کا خدا بنایا، حلوے کا خدا بنایا، کھجور کا خدا بنایا، میوے کا خدا بنایا، پرستش کی، قحط پڑا، بھوک لگی، کھا گئے. کچھ لوگ ہم مولوی کی جماعت کو بدنام کرتے ہیں، بہت کھاتے ہیں. آپ نے کھانے والوں کو کہاں دیکھا ہے؟ ایسے ایسے کھانے والے ملیں گے جو اپنے اپنے خداؤں کو کھا کے بیٹھے ہیں، اور اگر انہی کی اولادیں باغ فدق کھا جائے تو آپ حیرت تھوڑی کرتے ہیں. کیا خوب بات کہتی ہے، کہتا ہے شاعر کہ راتوں کے چور دن کے اجالے میں کھا گئے، لیکن ملوکیت کے پیالے میں کھا گئے. ہائے ہائے خلافت کے وہ بھوکے لوگ باغ فدق کو تیرنے والوں میں کھا گئے. تو یہ فدق پچائے گئے. آپ مولوی کی ہاضمے سے ان کو نہ ملائیے، خداؤں کو کھائے بیٹھے. فدق کیا ہے ان کے لیے؟
میرے دوستوں یہ تو ہر ایک سبجیکٹ ہے. آگے ہو بل کہ یہی ہے تمہارا خدا؟ کہاں؟ حضور اس کا کلائمیکس آپ سب معاملہ فرمائیے. یہ ہے سوئے ہوئے، ان کی مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد ایسے کہا یہی ہے تمہارا خدا؟ کہاں؟ اچھا یہ بتا کہ اگر اس میں ہمارے ایک اللہ کی گواہی دے دی تو تو کلمہ پڑھ لے گا؟ اللہ کے رسول بے شک. ہمارے اس بت نے اگر کہہ دیا کہ آپ کا اللہ ایک ہے، میں جھک جاؤں. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ انگشت شہادت اٹھائی، اے پتھر کا ٹکڑا، تو پتھر ہے، تو بتا کہ ان سب کا خالق تو ہے یا وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کا کلمہ میں پڑھواتا ہوں. تو پتھر گویا ہوا. کہتا ہے آمنہ کے لال پہلے ہمارا آپ پر ہو سلام، اور میں کیا خدا اور میرے اندر کیا خدائی. سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا نہ ہوتا تو ہم ہی کب ہوتے. بات پہنچی کہ نہیں؟ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. ظاہر ہے کہ جب اللہ پہاڑ کو خلق نہ کرتا تو پتھر نہ ہوتا، جب پتھر نہ ہوتا تو بت تراشے نہ جاتے. جیسے ہی ان کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے صنم نے کہہ دیا کہ محمد اگر آپ والا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، یہ سب کے سب سوئے تھے، جگ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے مثال سوئے ہوئے کی. دیکھیے بھیا، کبھی کبھی سماعتوں کا امتحان لینے کا حق مجھے بھی ہے. یہ ہے مثال سوئے ہوئے کی. یہ سوئے ہوئے تھے، ایک ٹھوکر دی رسول نے، جب گئے کلمہ پڑھ لیا، ہے نا. آپ سمجھے، مگر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی مثال اسی طرح آگے بڑھتی ہے. یہ جو سوئے ہوئے تھے، ان کے بنائے ہوئے نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کا خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. اب میں بار بار کیا دہراؤں گا، ان کے بنائے ہوئے نے ایک ٹائم، فرسٹ ٹائم، ایک مرتبہ ان کے بنائے ہوئے نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ کا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. یہ سوئے ہوئے تھے، جگ گئے. لیکن جو ایٹھے ہوئے ہیں، ان کے بنائے ہوئے نے کم سے کم 70 ٹائم کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک تھے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک تھے. یہ مشرک سوئے تھے، جگ گئے. یہ منافق ایٹھے آئے نہیں جگیں گے. میرے ساتھ اگر علی نہ ہوتے. کبھی کبھی ہمارے بچے سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو علی نے دشمنوں کو بھی بچایا. میں نے کہا بیٹا تم اردو پڑھا کرو. تم نے جملہ نہیں سنا، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. علی کے بعد سب آتے تھے مدد کے لیے. کچھ لوگ محبت بھی آتے تھے، کچھ لوگ مطلب بھی آتے تھے، مگر دونوں کا رزلٹ تو اسی حدیث پہ ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جو محبت بھی آتے تھے ان کے لیے بھی رزلٹ، جو مطلب سے آتے تھے ان کے لیے بھی رزلٹ. کیا کہا؟ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک تھا. مطلب واضح ہے کہ جو مطلب سے آئے اس کے مقدر میں ہلاکت ہوتی ہے، جو محبت سے آئے اس کے مقدر میں شہادت ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اس کے مقدر میں یہ ایٹھے ہوئے ہیں. سوئے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کو جگہ دیجیے گا. اور چاہے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم دنیا کے سوئے اور ایسے میں کو جگائیں. ہمارے والے میں سے نہ کوئی ایٹھ جائے، ہم تو اس کی فکر ہے. ہمارے والے میں سے کوئی نہ ایٹھ جائے اور کسی کو وہابیت کی اونگ نہ آ جائے. ہم اس لیے کہ یہاں ذرا علم بڑھنے لگا ہے، ترقی ہونے لگی ہے. اب تحفظ عزاداری، گریہ اور ماتم پر ان کی لبیں کھلنے لگی ہیں. گستاخ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مگر یہ کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. سرخی میں آنے کے لیے، چرچوں میں آنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے یہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ مگر آپ ہوشیار رہیے. اس لیے آپ ہوشیار رہیے کہ خطرات مالدار کو ہے.
جو بھکاری ہے وہ کہے میں تالا بند کرے گا؟ خطرات آپ ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دولت ایمان ہے، آپ کے پاس دولت تقویٰ ہے، آپ کے پاس دولت جنت ہے، آپ کے پاس دولت شفاعت ہے، آپ کے پاس دولت نجات ہے۔ یہ وہابیت کی چنگاری کہیں محل تقویٰ کو نہ جلا دے، یہ وہابیت کی چنگاری کہیں محل ایمان کو نہ جلا دے۔ تو آپ کو ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر محمد اور آل محمد سے اپنے ایمان کو اتنی تقویت دیتے رہیے کہ وہابیت کے اثر آپ پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ نسلیں آپ کو بچانی ہیں۔ امریکہ میں آ جائیں، چاہے ملک کے کسی حصے میں جائیں، ایمان بدلتا نہیں ملکوں کے ساتھ، عقیدہ نہیں بدلتا ملکوں کے ساتھ۔ کہ آپ یہ کہہ دیجیے گا ہم تو یہاں ہیں ہمارے چلے گا، نہیں آپ کا نہیں چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ آپ جو وہاں تھے وہ یہاں ہیں۔ اگر آپ سید ہیں تو آپ کا لڑکا سید ہے، آپ شیخ ہیں تو آپ کا لڑکا شیخ ہے، آپ مرزا ہیں تو آپ کا لڑکا مرزا ہے۔ یہاں بدل کیسے گئے؟ زیادہ سے زیادہ نام بدلا، وہ نام بدلنا کوئی پرابلم کی بات تھوڑی ہے، وہ تو حالات زمانہ سے نام بدل جاتے ہیں۔ وہ تو ابھی ساگر نظامی کا ایک پروگرام سن رہا تھا میں، تو اس نے اکبر الہ آبادی کے شعر کی ترمیم کی ہے۔ شعر اکبر الہ آبادی کا ترمیم یہ کر رہا، مگر ترمیم اچھی کی ہے، ترمیم اچھی کی ہے۔ بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ، بولیے، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ تو ساگر نظامی نے اس کی ترمیم کی ہے کہ یہ شعر انڈیا اور پاکستان کے لیے، یورپ اور امریکہ کے لیے یہ شعر ہے۔ اس کے لیے اصلاح کی اس نے کہ بتاؤں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ پر نہیں برگر پر فاتحہ ہوگا، پلاؤ پر نہیں۔ تو وہ نام وہاں بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں بدلے۔ ایسے ایسے اسلامی لوگ آپ کو ملیں گے کہ شراب کی بھگاؤ پر الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس ملک میں دیکھا ہے۔ وہ آدمی موجود ہے، میں آپ کو ملا سکتا ہوں۔ میں بھی گیا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، وہ بھی گئے۔ اتفاق یہ ہے کہ جب مرغ ان کے پاس آیا تو اس نے پوچھا اٹینڈر سے حلال ہے؟ اس نے کہا حلال ہے، کھائیے۔ اس کے بعد نکالی جیب سے شراب کی بوتل۔ دیکھیے کتنے بڑے اسلامی ہیں، مرغ حلال کھائیں گے، اور اس کے بعد شراب پی کے جب گھوٹ لی تو الحمدللہ بھی کہا۔ میں تو کہاں گیا خدا کی قسم، ایسے ایسے لوگ ان کے دل کتنے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے قلب پر کتنی، دیکھیے بے حیائی انہی چیزوں سے تو آتی ہے۔ امام حسین کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے جو ظہر عاشورہ حسین نے کہا تھا؟ ارے تم نے سمجھا نہیں سمجھا، تم سمجھو گے بھی نہیں، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہیں۔ امام حسین کا جملہ ہے۔ حرام کھاتے کھاتے قلب اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہ جاتی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارا وقت تمام ہوا اور ہماری مجلس تمام ہوئی۔ اصلاح معاشرہ کے واسطے، اصلاح تیلک کے واسطے کربلا اور کربلا کا پیغام آپ کے سامنے ہو تو آدمی حق سے کبھی نہیں مکرے گا۔ جس نے زہیرقین کو پڑھا ہو وہ حق سے نہیں مکرے گا، جس نے حبیب ابن مظاہر کو سنا ہو وہ سر کٹا دے گا، بدلے گا نہیں۔ اور جس کے اندر محبت اہل بیت رچ بس جائے پھر وہ ڈرے گا اس میں۔ آپ کو معلوم ہے محب اہل بیت حالات زمانہ سے نہیں زندہ رہتا، طاقت ولایت زندہ رکھتی ہے۔ اور اگر طاقت ولایت نہ ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، ہر زمانے میں ہم پر جو ہوا ہے وہ آج تک ہو رہا ہے۔ وہ ایک باغ فتح اور حق امامت نہیں لوٹا گیا، آج تک لوٹا جا رہا ہے، پورا سلسلہ ہے۔ کبھی کسی ذاکر سے، ہم سے کسی سے فرمائش کر کے سنیے کہ وہ تاریخ جو بنی امیہ اور بنی عباس سے لے کے صلاح الدین ایوبی سے ہوتا ہوا اب تک ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہی مجلس میں سب پڑھ دیں،
تب آپ کو اندازہ لگے گا کیا سے کیا ہو رہا ہے. وہ تو طاقت ولایت ہے یا پھر موجودگی امام زمانہ ہے کہ ہمیں زندہ رکھے ہیں. اور طاقت ولایت آپ دیکھیے نا, دیکھیے دکھا رہا ہوں آپ کو, یہیں سے میرا سفر چلا جائے گا مصائب کو. نماز جماعت ہو رہی ہے, اقتدا حسین کر رہے ہیں, سعید اور زہیر آگے ہیں. کس لیے؟ نماز پڑھوانے کے لیے. اچھا تو آپ تاریخ سے پوچھیے, مقتل پڑھیے, حسین کو تیر نہیں لگا, یہ تو صحیح ہے. حسین کے کسی افراد کو تیر لگا جو جماعت میں تھے؟ عباس کے بازو تو تیر آیا, اکبر کے کلیجے میں تیر آیا, یہ 18 بنی ہاشم کم سے کم جماعت میں تھے, کسی کو تیر نہیں لگا. تو دو آدمی یہ 20-25 کے مجمع کو کیسے گائیڈ کر رہا تھا؟ یہ قوت سے ہوگا. قوت اور فطرت کیا کہتی ہے معلوم آپ کو؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی شے آپ کے آنکھ اور جسم سے ٹکرائے تو جسم ہل جائے, چاہے آپ ارادہ رکھیں چاہے نہ رکھیں. ایسے آنکھ ٹکرائے آنکھ بند ہو, جسم سے کوئی شے ٹکرائے ایسے ہو جائے گا. یہ فطرت انسانی ہے. آپ آزما لیجیے گا مجلس کے بعد, ذرا کہیں کا کوئی آواز آئے تو ایسے چوکنا ہو جائے گا. اس کو آپ بدل نہیں سکتے, یہ فطرت ہے. تو جب تیر آ رہے تھے تو فطرت تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہٹ جاؤ, محبت اہل بیت کہہ رہی تھی کہ تیر روکو. تو سعید اور زہیر ڈبل لڑائی لڑ رہے تھے, ایک جہاد اصغر بھی تھا, ایک جہاد اکبر بھی تھا. فطرت سے بھی جنگ کر رہے تھے, یزیدیوں سے بھی جنگ کر رہے تھے. تو یہ دو تھے جنہوں نے دونوں حصہ سنبھالا تھا, ایک ادھر بڑھ بڑھ کے تیر کلیجے پر روک رہے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ادھر امام حسین نے سلام پھیری, ادھر سعید گر گئے, ادھر زہیر گر گئے. مطلب سمجھے آپ, درمیان نماز نہیں گرے. سعید و زہیر نے بتا دیا کہ صبح قیامت سے اگر ظہر عاشورہ مل جاتی تو نہ سعید گرتے نہ زہیر, وہ تو نماز تمام ہوئی اس لیے ہم تمام ہوئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. جناب سیدہ کی دعائیں آپ کے لیے. بیوی رومال لے کے آتی ہے, حضور کرسے کا ایک جملہ بولوں مگر اس جملے کو گھر جا کے آپ لکھ لیجئے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس جملے کو کرسے کے تعزیت کا لکھ لیجئے گا, آپ کو پوری زندگی کام آئے گا. کرسہ تعزیت سب سے بڑا المناک واقعہ کربلا کا دردناک پہلو کیا ہے معلوم ہے؟ جب کہیں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں. حسین کی غربت کا یہ جملہ لکھ لینا, فاطمہ پرسہ لینے آتی ہے. لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں, بیوی آتی ہے. ہائے فاطمہ آپ کی غربت. لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں, بیوی آتی ہے. شہزادی اب آپ آئی ہیں, ہم جمع ہوئے, آپ کے لال کا پرسہ آپ کو دیں. کربلا میں اور کربلا کے بعد جو مظالم ہوئے بس ایک ٹکڑا مسائل کو مجلس تمام. اللہ آپ حضرات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. عزیزوں, میں نے آپ کو جملہ سنایا کل دیوار کربلا کا, اور پھر اس سے پہلے دربار یزید میں داخلے کا. دربار یزید میں جو داخلہ ہوا ہے تو 7 دروازے تھے, ہر دروازے پر 3-3 گھنٹے سے زیادہ روکا گیا ہے, صرف اس لیے کہ دربار سجا جا رہا تھا. اور اس کے بعد جب قافلہ اندر آیا جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے, صنادید عرب اور شبر پہچانوا رہا تھا یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ سید سجاد ہے, یہ رباب ہے. اور زینب کہتی ہے کہ شرمندگی اور غیرت بنی ہاشم سے ہم سب دبے جا رہے تھے. ہمارا تعارف ہو رہا تھا مگر چونکہ ہمارے سر پر چادر نہیں تھی لہذا ہم غیرت بنی ہاشم سے دبے جا رہے. اور یزید وہ گستاخانہ لہجے میں حسین اور حسین کے سر کے ساتھ توہین کر رہا تھا کہ کوئی ذاکر نہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی مومن سن سکتا ہے. عزاداروں, ایک منزل ایسی آئی کہ ایک بچی جو بار بار بیٹھتی اور اٹھتی تھی, وہ جملہ آپ کو سنا چکا ہوں. یزید پوچھتا ہے سکینہ یہ بار بار اٹھتی اور بیٹھتی کیوں ہو؟ بچی آنسو پی کے کہتی ہے ایک رسی میں 12 گلے اتنے زور سے باندھے گئے ہیں کہ جب کوئی قیدی حرکت کرتا ہے میں خود میرے پاؤں بیٹھ جاتے اور میں بیٹھ جاتی. شمر کہتا ہے
यजीद, अरे ये वही सकीना है जिसको हुसैन सीने पर सुलाते थे जब हुसैन को नींद आती थी। कहा अच्छा, मैंने सुना है सकीना तुम हुसैन के सीने पर सोती थी। कहा यजीद, मेरा बाबा मुझे सीने पर सुलाता था। तो जालिम पूछता है सकीना, जब से तुम्हारे बाबा शहीद हुए तुम किसके सीने पर सोई? जुमला सुनिएगा, बच्ची प्यार से कहती यजीद, जब से मेरा बाबा गया सकीना को नींद नहीं आई, सकीना को नींद नहीं आई। तो यजीद कहता है बीवी, अपने बाप को देखोगी तो पहचान लोगी। कैसी बातें कर रहा है यजीद? और मतलब कहते कहते यजीद ने सरपोश हटा दिया, हुसैन का सर तश्ते तला में नजर आया। आवाज दी, बाबा बाबा तुम्हें किसने मार डाला? यजीद ने कहा ठहरो सकीना ठहरो, हमने सुना है तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत चाहता था। आखिरी जुमले मजलिस तमाम, अल्लाह आपको कोई गम न दे, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। सकीना मैंने सुना है तुम्हारे बाप बहुत चाहते थे, हम जरा इम्तिहान मोहब्बत लेना चाह रहा हूँ, तुम आगे न बढ़ो, हम इम्तिहान मोहब्बत ये लेना चाह रहे हैं, तुम आवाज तो हुसैन आते हैं कि नहीं? मैं बताऊँ, बड़े गैरत से सकीना ने आसमान को देखा, फिर अपने बाबा के सर को देखा, जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया और एक बताओ आदमी, बाबा दरबारे यजीद में तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा, सकीना की इज्जत न रखोगे बाबा, हे बाबा अब मैं न बढ़ूंगी, तू